اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ فمن خاف مم محسن ہے، مم محسن، نون ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو نون نہیں پڑھا جاتا، میم کو میم میں مدغم کر دیتے، یہ نون جو ہے میم بن جائے گا، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں غنہ مع الادغام، غنہ مع الادغام۔ مم موسن، موسن جنفن او اثمن فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 184 ہے۔ ترجمہ ہے، یہ ترجمہ کنز الایمان ہے۔ پھر فا کا ترجمہ پھر کیا ہے، من تو من ہوتا ہی ہے، یعنی جو جسے، ٹھیک ہے، کون جسے اندیشہ ہوا۔ خافا کا ترجمہ انہوں نے ہوا کیا ہے، کیونکہ خافا جو ہے اصل میں ہے یہ ماضی، ٹھیک ہے، خوافا سے یہ تبدیل ہوا ہے، خافا واو الف سے بدلا ہے۔ خافا من کے وصیت کرنے والے نے کچھ، یہ محسن جو ہے نا اس میں فاعل ہے، وصیت کرنے والا اس لیے ترجمہ ہوا نا، کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ، اثمن، ٹھیک ہے، کیا تو اس نے، ابھی ہم جنافہ کا معنی پڑھتے ہیں، جنافہ کا کچھ معنی ہے نا، اس لیے تو اس نے ان میں صلح کرا دی، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، یہاں بھی دیکھیے کوتبہ آیا ہے نا، فرض ہو چکے روزے، فرض ہوں گے نہیں، فرض ہو چکے، فرض کر دیے گئے۔ کرنے والا کون ہے سب کو معلوم ہے، یہ صیغہ مجہول کہلاتا ہے۔ جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، ٹھیک ہے، یہاں ترجمہ انہوں نے کیا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، یعنی اس امید پر، لعل، اس امید پر، ٹھیک ہے، یا یہ کہ شاید تم کیا ہو، متقی بن جاؤ، ٹھیک ہے، لعل حرف ترجی ہے۔ اچھا، گنتی کے ایام کہتے ہیں، یومن کی جمع ایام ہے نا، ایامن، ٹھیک ہے، ایامن، تو یہ نون ساکن آ گیا نا، ایامن میں کیا آ رہا ہے، نون ساکن آ رہا ہے، پھر میم آ گیا تو پھر یہ نون نہیں پڑھا جائے گا۔ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مطلب زیادہ ٹائم نہیں ہے، روزے کا جو فرائض ہیں صرف 29 یا 30 دن کے ہیں، سال میں ایک مہینہ آتا ہے جو، ٹھیک ہے، باقی 11 مہینے آپ کی آزادی کے ہیں کہ دن بھر کھاؤ رات بھر کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو تم میں سے جو کوئی بیمار، فمن کان منکم مریضا، کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، تو اس اتنے دن، فعدۃ من ایام اخر، دنوں میں کیا کرے وہ، تو اتنے روزے نے اور دنوں میں رکھ لے، ٹھیک ہے، ایام اخر یعنی اس کے علاوہ، رمضان کے علاوہ وہ رکھ سکتا ہے، اخر یعنی رمضان کے علاوہ، ٹھیک ہے، جب یعنی اس کے لیے سہولت ہو، سفر اس کا ختم ہو جائے، بیماری ختم ہو جائے، تو وہ اپنا روزہ بعد کے دن، رمضان کے بعد اپنے دن وہ ایام پورے کر لے، یعنی 29 دن کے روزے تھے اور اس کے جو ہے جتنے چھوٹ گئے ہیں وہ روزے بعد میں اپنے پورے کر لے، ٹھیک ہے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دے، ٹھیک ہے، وعلی الذین یطیقونہ، ٹھیک ہے، جس کو اس کی طاقت ہی نہیں ہے تو بدلہ دے، فدیہ، یہ ہے نا، فدیہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، فدیتن،
طعام، طعام جو ہے کیا ہے؟ کھانا، ٹھیک ہے. مسکین اردو میں بھی آپ بولتے ہیں مسکین، ایک مسکین کا کھانا، یعنی ایک روزے کا فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ جو ہے ایک مسکین کا پیٹ بھر دینا ہے، کھانا کھلا دینا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے. پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے. اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو، یعنی اگر تم کو معلوم ہو، تم کو علم ہو، ٹھیک ہے، تو تمہارے لیے روزہ رکھنے ہی میں بہت بہتری ہے. تو یہ ہو گیا ترجمہ کنز الایمان آیت نمبر 184 اور سورہ بقرہ پارہ نمبر 2. جنفن، جنفن کا مطلب ہے، اس کا معنی ہے کہ مائل ہونا، ٹھیک ہے. غلطی یا بھول سے کسی ایک رشتہ دار کسی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسروں کی حق تلفی کرے، یا دلی میلان، یا کیا کرے؟ دلی میلان کی وجہ سے وصیت میں اس کی نامناسب طرفداری کر دیو، اور اسمن یعنی جیسے ناجائز کام کی وصیت ہو جیسے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی گناہ کی وصیت کر جائے. اچھا، گناہ کی وصیتیں بھی تو ہوتی ہیں، تو اس کو جو ہے اس طرح سے آپ سمجھیں کہ جنفن سے مراد دلی میلان کی بنا پر غلطی یا بھول چوک سے طرفداری ہو جائے، اور اسمن سے مراد جان بوجھ کر کسی کی حق تلفی کر دی ہو، ٹھیک ہے. تو اس کی میں کیا ہے پھر؟ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، یعنی وارثوں کو پھر سمجھا کر ان کی اصلاح کر کے ان میں صلح کرا دے، ٹھیک ہے. یہ بات ہو رہی ہے جنفن اور اسمن فَأَصْلَحَ، یہ ہے نا. اب یہاں الفاظ دیکھیے قرآن مجید کے کہ کس خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خبردار فرمایا ہے کہ اگر کسی کو اس بات کا خوف ہو کہ وصیت کرنے والے نے کسی ایک کی طرف اپنے دلی میلان کی وجہ سے یا دلی رغبت کی وجہ سے اس کا جھکاؤ ہو گیا ہو، اور اس نے کوئی تھوڑی بہت کوتاہی کر دی، ناانصافی والی وصیت کر دی، یا اس نے کسی یعنی جان بوجھ کر کچھ ایسا کر دیا کہ یعنی وصیت میں یعنی کوئی گناہ کا عمل یعنی داخل کر دیا اپنی طرف سے، یعنی کسی میلان کی طرف سے یعنی کسی سے محبت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ دلا گیا، یا یہ کہ جان بوجھ کر اس نے یعنی گناہ کی وجہ سے کہ ٹھیک ہے یار اس نے تو کوئی توجہ ہی نہیں دی قرآن و حدیث کی، اور اس نے یعنی کسی کو زیادہ لکھ دیا کہ زیادہ دے دینا، کسی کو کم دے دینا. اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ گناہ کی وصیت کر دینا، کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ بھائی دیکھو مزار پہ میرے پیسے سے اتنا مزار پہ بنا دینا، ایک مزار بنا دینا، وہاں شیشے لگوا دینا مزار کے اندر، ٹھیک ہے، کسی قبر کو ایسے کمرہ بنوا دینا اور وہاں کمرہ بنوا کے اس میں شیشے جڑوا دینا، اور اس میں ایسے یہ کر دینا وہ کر دینا، یا فلاں عرس ہوگا اس میں اتنے پیسے دے دینا. یہ جبکہ کوئی شریعت میں سے کوئی وہ ہے نہیں، جبکہ مزار بنانے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. تو اس طرح کی چیزیں اگر ہیں تو وہ بھی گناہ کی چیز ہیں، اس کو بھی آپ بدل دیں، ٹھیک ہے. اور اگر دلی میلان کی وجہ سے کہا کہ بھائی میری بیوی کو اتنا دے دینا، اور کیا کہتے ہیں فلاں کو یہ نہ دینا اور فلاں کو اتنا دے دینا مرنے کے بعد، تو یہ ساری چیزیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جو شریعت کی حدود کی خلاف ورزی کی وصیت ہوں تو فاصلہ، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اس کو چاہیے کہ ان میں صلح کرا دے، یعنی اس وصیت کو تبدیل بینہم، درمیان میں، ٹھیک ہے، ہم ان لوگوں میں، بینہ درمیان، فلا تو نہیں ہے اسم علیہ، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. پھر اس نے اگر کوئی وصیت تبدیلی کر دی، کیونکہ وہ وصیت جو ہے گناہ پر مبنی تھی، تو اگر اس نے کوئی تبدیلی کی تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. جس نے اس وصیت کو بدلا جو شریعت کے مطابق تھی اس پر تو گناہ ہوگا، لیکن جو شریعت کے مطابق نہیں تھی اور اس نے یعنی بعد والوں نے اس کو شریعت کے مطابق کر کے آپس میں تقسیم کر لیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے، ٹھیک ہے. وصیت میں تبدیلی کرنا کہاں پہ منع ہے اور کہاں پہ ضروری ہے، وہ دونوں صورتیں یہاں پر قرآن مجید کی آیات نے بیان فرما دی. اور ایک چیز یہاں پر اور بھی بیان فرما دی کہ وصیت میں عدل و انصاف کا اہتمام ضروری ہے، ورنہ دنیا سے جاتے جاتے بھی ظلم کا ارتکاب اس کی اخروی نجات کے حوالے سے کیا ہوگا؟ بہت زیادہ یعنی خطرناک ثابت ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے کہ ہم زندگی میں، ایک بخاری شریف میں حدیث شریف ہے
مفہوم ہے حدیث شریف کا کہ ایک شخص 60 برس تک عبادت کرتا رہتا ہے اور پھر وہ یعنی وارثوں کے ساتھ ظلم کر کے ظلم کی وصیت کر کے چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. تو ان چیزوں کا بھی بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ دوسروں کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں، اللہ ہم سب کو بچائے. تو یہ کہ دنیا کا مال تو ویسے بھی ختم ہو جانے والا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان اللہ غفور الرحیم. عموماً اس کے زیادہ تر ویسے نہیں، اس کی تشریح وغیرہ نہیں کی جاتی، اس لیے کہ یہ سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ، یہ غفور الرحیم دونوں ہی مبالغے کے صیغے ہیں. اللہ تعالیٰ سارے مسائل بیان فرماتا ہے، پھر ان کا حل بیان فرماتا ہے کہ ان کو حل کس طرح کرنا ہے ایمان والوں کو، اور پھر اس کے بعد اپنی صفت رحمت اور مغفرت کا ذکر فرماتا ہے. اپنی کسی نہ کسی یعنی ایک خوبصورت صفت کا ذکر فرماتا ہے ضرور، کہیں پر ایک کہیں دو. اوپر اس کے یہاں سے پہلے سمیع علیم کا ذکر فرمایا تھا، یہاں غفور الرحیم کا ذکر فرمایا، کہیں غفور شکور کا ذکر فرمایا، کہیں پر جو ہے کریم اپنی صفت ذکر فرمایا، کہیں حلیم ذکر فرمایا. تو بہرحال یہاں بھی ساری باتیں بیان کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا مولا ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا پالنے والا ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا مالک و خالق ہے، وہ بہت ہی معاف کرنے والا بھی ہے اور بہت ہی مہربانی فرمانے والا بھی ہے. یہ بات ہمارے ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اگر غیر ارادی طور پر، ہم انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں اور نسیان کے مریض ہیں، اور پھر بھی ظاہر ہے دل کے بھی روگی ہیں کہ دل میں بھی کبھی نہ کبھی ایسے وسوسے، ایسے خیالات شیطان پیدا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے کبھی غیر ارادی طور سے، کبھی ارادتاً نہیں، غیر ارادتاً ہم جو ہے خطا کر جاتے ہیں. ارادہ نہیں ہوتا اللہ کی نافرمانی کا، ٹھیک ہے. تو غیر ارادی طور پہ اگر کر جاتے ہیں تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس سے امید رکھو کہ معاف کر دے گا، اس سے استغفار کرو وہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے. ارادے سے کوئی غلطی، کوئی خطا نہیں کرو، اور آپ کے عقیدے صحیح ہونے چاہیے. تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی معاملات ہیں جو اگر غلطی سے ہو گئے تو پھر اللہ سے امید رکھو کہ دوسرے کی معافی مانگنے سے بھی ہو جائے گا. مثال کے طور پر اماں ابا چلے گئے اور پھر بچے ان کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے ابا کو معاف کر دے، میری ماں کو معاف کر دے، میرے بھائی کو معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے. تو یہ ہے کہ ارادے سے گناہ نہیں کرو، ارادے سے زیادتی نہیں کرو، ارادے سے جو ہے کسی کی حق تلفی نہیں کرو. پھر اللہ سے بھروسہ رکھو کہ وہ میرا مالک ہے، وہ مہربانی فرمائے گا، بغیر اس کی مہربانی کے ہمارا کوئی کام بننے والا نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی ان صفات کا ذکر فرماتا ہے، بندوں کو امید دلاتا ہے، ان کو پیار کی تھپکی دیتا ہے کہ میرے بندوں مایوس نہیں ہو، ٹھیک ہے، نا امید نہیں ہو، اپنے مالک سے امید لگائے رکھو، ٹھیک ہے. تمام امیدیں جو ہے تمہاری ٹوٹ سکتی ہیں، لیکن تمہارے مالک الملک کی جو دلائی ہوئی امید ہے وہ بڑی بھرپور ہے، بڑی زبردست ہے. اس سے جو ہے امید اپنی وابستہ رکھو، ٹھیک ہے، اچھے اچھے کام کرو اور پھر اس پہ رحمت پر بھروسہ کرو. اور اگر تم اس پر بھروسہ کرو گے تو وہ تمہارا بیڑا پار لگائے گا، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہارا بیڑا پار لگائے. اچھا، ایک بات میں بتا دوں کہ جو میں نے ابھی وصیت میں کی، میں نے مزار کا ایک ذکر کیا نا، تو کوئی یہ سمجھے گا کہ یہ بات مزار کی کیوں لے آئی. میں نے اپنی خود آنکھوں سے دیکھا ہے، میری موجودگی میں میرے سامنے ایسا ہوا تھا کہ کسی صاحب نے بہت سارا اپنا مال دیا تھا. ایک نہیں سمجھ لیں، ایک مزار کہیں، قبر کہیں، جو بھی کہیں، وہاں کمرہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر 2-3 جو ہے قبریں تھیں، تو وہ 2-3 کمرے بنے ہوئے تھے. جیسے ایک کمرہ یہ ہے تو اس کے اندر ایک قبر، ایک کمرہ یہ ہے تو اس کے اندر ایک قبر، ایک کمرہ یہ ہے تو اس کے اندر ایک قبر. تو وہ باقاعدہ یعنی جیسے آپ کہیں کہ سیمنٹڈ بنا ہوا تھا کمرہ، چھت بھی تھی خوبصورت سی، سب کچھ. لیکن ان صاحب نے کیا کیا، انہوں نے وصیت کر گئے، جو بھی اپنا مال انہوں نے بہت سارا بھجوایا تھا، کہیں اور سے بھجوایا تھا، اس لیے بھجوایا تھا کہ یہ جو مزار ہے اس کو پورا شیشے کا بنا دیا جائے. تو بہت سارے شیشے کے خوبصورت پیسز، فرسٹ ٹائم میں نے وہیں دیکھا تھا، اس کے بعد تو مجھے نہیں پتہ. تو بہترین، مطلب یعنی کہنا جو بہت ہی خوبصورت اور بہترین قسم کے وہ شیشے تھے، عالی شان. اور پوری یعنی قبر کی جو دیوار تھی نا، چاروں طرف دیواریں، بلکہ چھت میں بھی، پوری چھت میں اور چاروں طرف دیواروں میں، یعنی جو جتنے بھی وہ رومز تھے سارے کمروں میں جو ہے وہ شیشے جڑے گئے دیواروں پہ، جیسے ہم ٹائلز لگاتے ہیں نا اس طرح سے. تو وہ پورے میں یعنی شیشے ہی شیشے ادھر دیکھیں، اور رنگ برنگے خوبصورت قسم کے جو ہے مطلب کلرفل شیشے لگائے گئے. اور اس میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے مزدور آئے، بہت پیسہ خرچ ہوا. تو یہ اپنی آنکھوں دیکھی بات ہے. تو اس لیے ظاہر اس طرح کی اگر کسی نے وصیت کی اپنا مال اس طرح، تو برباد ہی کیا نا اس نے اپنا مال، ٹھیک ہے.
کسی زندے کو کسی کو دے دیتا، کسی زندے کو جو ہے کہتے ہیں اس کے لیے کچھ گھر بنا جاتا، چھت بنا جاتا تو زیادہ بہتر تھا اس کے لیے. خیر بہرحال تو میں نے اس لیے یہ بتایا کہ یہ ظاہر گناہ کی وصیت ہے، تو زندوں پہ لازم ہے کہ وہ بدل دیں اس کو. ٹھیک ہے، زندوں پر لازم ہے کہ بدلیں، نہیں تو وہ ظاہر اپنے کھاتے میں تو گناہ ڈال گیا. تو یہ میں نے اس لیے ذکر کر دیا، ورنہ ادروائز میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا. آگے مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مومنوں کو خطاب فرمایا، مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا اور فرمایا کہ نہیں، روزہ یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیت کر کے کھانے پینے کو یعنی سمجھ لیں کہ ترک کر دیں. ٹھیک ہے، اور روزے میں یعنی آپ کے نفس اور نفوس کی پاکیزگی طہارت کا سامان بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا ہے، اس کے علاوہ تمہارے لیے تقویٰ ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ متقی بن جاؤ گے تو تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی، کیونکہ روزے میں بدن کے لیے تزکیہ بھی ہے اور شیطان کے راستوں کو تنگ کر دینے کا، شیطان کے جو راستے ہیں نا اس کو یعنی یہ سکوڑ دیتا ہے، تنگ کر دینے کا اہتمام بھی ہے. بخاری اور مسلم شریف میں جو ہے ایک حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کئی جگہ ہے، کتاب النکاح میں بھی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانان گروہ. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ من استطاع منکم، یعنی تم میں سے جس کو استطاعت ہو، منکم الباء فلیتزوج. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے، کماتا ہے، کجاتا ہے، صحت مند ہے، تو وہ شادی کر لے، اور جسے اس کی استطاعت نہیں ہے تو وہ کیا کرے، وہ روزہ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزہ رکھے. تو خیر بہرحال یہ جو سیامن ہے نا، یہ سومن کی جمع نہیں ہے، یہ مصدر ہے، یاد رہے. ٹھیک ہے، سیامن قیامن یہ مصدر کہلاتے ہیں، اور اصل میں اس کو کہتے ہیں کسی کام کے رک جانے سے، کسی کام سے رک جانے کو کہتے ہیں. یعنی چاہے آپ کھانے پینے سے رک جائیں، چاہے چلنے پھرنے سے رک جائیں، چاہے بول چال سے رک جائیں، کسی کام سے رک جانے کو کہتے ہیں سیام. تو روزہ بھی ان 5 فرائض میں سے داخل ہے جس پر اسلام کی بنیاد ہے. اسلام کی عمارت کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں میں سے ایک روزہ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کو بنی الاسلام علی 5. اور مولا کریم نے جو یہ بیان کیا کہ لعلکم تتقون، تو یہاں پر یہ حکمت بیان فرما رہا ہے کہ روزے کی حکمت کیا ہے. یعنی روزے رکھنے سے یعنی مقصد کس چیز کا حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بتانا، یہ بیان کرنا، یعنی یہ آیات یہ بیان کر رہی ہیں، یہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی کیا تمہیں عذاب دینا مقصد ہے، تمہیں پریشان کرنا مقصد ہے، یا مقصد کیا ہے. ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا، بغیر مقصد کے تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا. اور جب کہ دین اسلام کا کام ہو تو دین اسلام کا کوئی بھی کام مقصد سے خالی نہیں ہے، بے مقصد کوئی کام نہیں ہے دین اسلام کا. جب ایک بندہ مومن دن بھر کھانے پینے سے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات، جو حکم اس کا عام دنوں میں حلال ہے، اور حالت روزے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، منع کر دیا، نہیں کرنا، رک جاؤ اس سے، اس میں یہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے گناہ ہے. جب اس کو اس کی عادت بن جائے گی، جب وہ کھانا پانی ترک کر دے گا جو انتہائی ضروری، یعنی گرمی کے دن میں پیاس، سردیوں میں کھانے کی یعنی انتہائی شدت سے انسان کو حاجت ہوتی ہے، تو جب وہ اس سے رک جائے گا تو یہ گناہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تو اس کے اندر ایک تقوی کی جو ہے بنیاد پڑ جائے گی. یعنی تقوی کیا ہے، یعنی کہنا چاہیے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر جو ہے تقوی کا ایک بیج، تقوی کا ایک پودا لگا دیا جاتا ہے. ایک پودا ہے جو پھر وہ حالت روزے میں وہ یعنی کہنا اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے. تو یہ روزہ رکھنا بہت ہی آپ کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے. جب کوئی بھی مطلب کسی ایک کے لیے نہیں، جب کوئی بھی مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے صبح سے شام تک ان حلال چیزوں سے بچے گا، وہ نہیں کھائے گا پیے گا، وہ ان چیزوں سے ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں بچے گا جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے. آپ سوچئے، ہمیشہ کے لیے جو حرام ہے، جو حلال ہے، جب وہ حلال سے بچ جائے گا اللہ کی بات مانتے ہوئے، شریعت پہ چلتے ہوئے، تو حرام چیزوں سے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے کیوں نہیں بچے گا، لازمی بچے گا.
ان سے روزے کی حالت میں بدرجہ اولے اور مزید بچے گا۔ اس طرح روزہ گناہوں سے بچنے کا اور بچنے کی عادت کا ایک کیا ہے، وسیلہ بھی بن جاتا ہے، ذریعہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصیام جنتن، فرمایا کہ روزہ گناہوں اور آگ سے ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ بخاری شریف کے حدیث شریف ہے کہ روزہ جو ہے گناہوں سے اور آگ سے ایک ڈھال ہے، الصیام جنتن۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنے سے، یعنی جو شخص جھوٹ بولنے سے باز نہ رہے، یا جو جھوٹی بات اور اس پر عمل نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پانی چھوڑ دے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ روزے کی جو فرضیت ہے نا، یہ روزہ فرض کب ہوا ہے؟ تو یہ سن 2 ہجری میں ہوا ہے۔ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا مومنوں پر، مسلمانوں پر۔ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قریش 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ جب مدینہ شریف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس دن کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی دیا۔ پھر جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اور عاشورہ کا جو روزہ تھا وہ جو ہے ترک کر دیا گیا۔ تو پھر عاشورے کے روزے کے لیے کیا ہوا کہ جو چاہتا اسے رکھتا اور جو چاہتا نہ رکھتا۔ یہ بخاری شریف کے حدیث شریف ہے۔ اب اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ کہ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے، یہاں اس کو تو یہ ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اصل میں ہے، تبھی ہم کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ اصل میں یہ کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ یہ سمجھیے، یعنی جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن روزہ نہ رکھیں، تو وہ روزے کے بدلے میں ایک محتاج کو کھانا کھلا دیں، ٹھیک ہے۔ کتنے محتاج کو؟ ایک محتاج کو۔ اس پر بھی بات ہوتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انہوں نے مطلب ایک حدیث شریف نقل کی ہے سلمہ بن عقو سے، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو جو روزہ رکھنا چاہتا وہ اس کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیتا تھا، یعنی جو روزہ نہیں رکھتا تھا وہ ایک مطلب مسکین کو کھانا کھلا دیتا تھا، اس کا فدیہ دے دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، وہ آیت کون سی نازل ہوئی؟ وہ یہ ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے جو اس مہینے میں حاضر ہو وہ اس کا روزہ رکھے، ٹھیک ہے۔ تو جو اس مہینے میں حاضر ہو اس سے کیا مراد ہے کہ جو اس مہینے کو پالے، کس کے ساتھ؟ صحت کے ساتھ اور اقامت کے ساتھ، یعنی وہ مقیم بھی ہو اور وہ صحت مند بھی ہو۔ تو جو اس حال میں اس مہینے کو پائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ فلیصم ہو، تو بس اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ٹھیک ہے۔ ہو ضمیر اسی کی طرف جا رہی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ٹھیک ہے۔ یہ لیسم ہو ہے، فا آ گیا تو اس لیے لام ساکن ہو گیا، فلیصم ہو۔ تو اس آیت نے اس پچھلی آیت کو منسوخ کر دیا۔ یہ امام بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ شروع میں لوگوں کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی، جب یہ روزے کا حکم آیا تو ظاہر لوگوں کو اس طرح کے مہینے کے روزے رکھنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے انہیں یہ رعایت دی گئی کہ جو چاہے روزہ رکھ لے، اور جو چاہے یعنی روزہ نہ رکھ سکے، یعنی جو روزہ نہ رکھ سکے تو وہ کیا کرے، وہ یعنی مسکین کو فدیہ دے دے، یعنی کھانا کھلا دے۔ تو بعد میں جب یعنی لوگوں کو یعنی ایک عادت ہو گئی، جیسے دین میں وہ مضبوط ہو گئے، تو پھر یہ رعایت ان کے لیے ختم ہو گئی۔ اور پھر مزید یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس، یہ ظاہر دین کے فقیہ ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کی تلاوت یعنی فرمائی، تو فرمایا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یعنی بہت بڑی عمر کے مرد عورت کے بارے میں ہے جو روزے رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ فرماتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے حق میں جو صحت ہے ان کے حق میں تو منسوخ ہے، لیکن جو بوڑھے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، مسافر ہیں، تو یہ ان کے لیے حکم ہے، ٹھیک ہے، کہ ابھی بھی کہ وہ فدیہ دے دیں،
اور مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یا ان کو یعنی راشن وغیرہ دے دیں، تو یہ ان کے لیے ابھی بھی یہ رعایت موجود ہے، اور بعد میں وہ دن پورے کر لیں وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ یعنی اس کو اس طرح سمجھیے کہ جو شیخ فانی ہوتے ہیں، جن کو شیخ کبیر بھی کہا جاتا ہے نا، ان کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہوتی اور وہ اس کی قضا بھی نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے یعنی استطاعت نہیں ہے، تو ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اس کے لیے قضا بھی لازم نہیں ہوگی، اور اس کے لیے ایسی حالت یعنی ممکن نہیں ہے کہ جس میں یعنی پھر وہ دوبارہ لوٹ کر آئے، یعنی دوبارہ صحت مند اتنا ہو جائے، ایک ایسا بوڑھا کمزور بیمار کہ دوبارہ وہ اس طرح سے یعنی صحت نہ حاصل کر سکے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو یعنی اس کو جو ہے چاہیے کہ وہ ہر روزے کے عوض میں فدیہ دے دے، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے حدیث شریف پڑھی، اور وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یعنی آپ ضعیف ہو گئے تھے، تو 1 سال یا 2 سال آپ کے لیے آتا ہے کہ آپ نے یعنی روزہ نہیں رکھا، اور ہر روزے کے عوض میں، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، روٹی اور گوشت، ٹھیک ہے، کھلایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے کہ وہ خواتین یعنی جو یعنی جن کی ایک جو یعنی حاملہ ہوں، اور وہ خواتین جو مرضعاتن ہوں، جو اپنے یعنی چھوٹے بچے کو یعنی فیڈ کراتی ہیں، تو وہ بھی جو ہے مریض کے ہی حکم میں ہیں، اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو وہ بھی فدیہ دیں، ٹھیک ہے، وہ بھی فدیہ دیں، کیونکہ ظاہر 1 مہینے کا روزہ تو پھر مشکل ہو جاتا ہے بعد میں، تو ان کو بھی یہ ہے کہ فدیہ دیں، بعد میں کبھی ان کو موقع ہو تو اپنا وہ رکھتے رہیں مہینے میں 3 کر کے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہ اس کا بدل کر دے گا، لیکن اگر وہ فدیہ دیں تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا عوض انشاءاللہ کر دے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ ومن تطوع فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، ٹھیک ہے، یہ کیا یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ، یہ دیکھیے فا کا ترجمہ پھر کیا ہے، اور یہ تو ظاہر جو کوئی بھی ہے، جو شخص بھی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے کیا ہے، بہتر ہے، فہو خیر اللہ، تو اسی کے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کے لیے نہیں اچھا ہے، جو نیکی اپنی طرف سے مزید زیادہ کرے نا اس کے لیے اچھا ہے۔ تو یہاں پر یعنی یہ بیان کیا کہ ایک مسکین کا کھانا تو اس پر یعنی لازم ہے، لیکن ایک مسکین کے بدلے میں اگر وہ خوشی سے 2 مسکین کو کھلا دے، اگر اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، یا 3 مسکین کو کھانا کھلا دے، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جیسے اب دودھ پلانے والی خاتون ہیں اور انہوں نے رمضان میں فدیہ دے دیا، ٹھیک ہے، روزہ نہیں رکھا، ہر روزے کے عوض میں فدیہ دے دیا، ٹھیک ہے، اب وہ پھر کیا ہوا کہ بعد میں وہ ماشاءاللہ سے تنومند ہو گئیں، صحت مند ہو گئیں، ٹھیک ہے، اور وقت بھی تھا، موقع بھی تھا، موسم بھی تھا، وہ روزہ رکھ لیتی، تو انہوں نے فدیہ تو دے دیا تھا، لیکن پھر انہوں نے روزہ بھی رکھ لیا، تو جس نے یعنی نیکی اور بھلائی یعنی زیادہ کر لیا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ۔ جب وہ گرامر پڑھائی جاتی ہے نا، تو اساتذہ جو اس کی ترکیب کراتے ہیں نا، کیونکہ ہم جو آپ کو عربی گرامر جو پڑھا رہے ہیں کہ بھی ان روز میں، تو اس میں ہم آپ کو اس میں بتاتے بھی ہیں مختلف ابواب کی مختلف جو ہے آپ کے وہ ہیں، اس کو خاصیت یا خاصیات، ٹھیک ہے، ہر باب کی، تو یہاں پر ہم تھوڑی سی اس کی ترکیب بھی دیکھتے ہیں، اساتذہ پڑھاتے ہیں اور اس کے لیے خاصیات کی کتابیں بھی ہیں، خاصیات ابواب وغیرہ کی کتابیں بھی ہیں، تو یہ ہم تھوڑی سی اس کی ترکیب بھی کرتے ہیں ابھی۔ یطیقونہ، اس کا معنی کیا ہے، جو اس روزے کی طاقت رکھتے ہوں، ٹھیک ہے، یہ مطلب یہ معنی ہو سکتا ہے اس کا، جو لوگ اس روزے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو معنی کیا ہے کہ طاقت نہ رکھتے ہوں، ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہو گئی نا، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اب آپ اس کو جائیں باب افعال میں لے کر، باب افعال میں کیا بنے گا، ازالہ ماخذ کے لیے یہ ہوگا، جیسے کہا جاتا ہے نا، شکا الیہ فاشکیتہ، شکا الیہ فاشکیتہ، اس نے میرے پاس شکایت کی، یعنی اس نے میرے پاس کیا کیا، شکایت درج کی، تو میں نے اس کی شکایت کو دور کر دیا، اس کی شکایت دور کر دی۔ تو دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے روزے کی طاقت رکھنے والے کے حق میں منسوخ ہے، جس کے پاس طاقت ہے تو اب اس کے لیے یہ آیت جو ہے کیا ہے، منسوخ ہے، اور جو لوگ طاقت نہیں رکھتے یعنی بوڑھے ہیں، مریض ہیں، ٹھیک ہے، خواتین مرد جو بھی ہیں، اور وہ خواتین جو یعنی عذر ہے ان کے پاس، تو ان کے حق میں منسوخ نہیں، اور
جس بیماری جس بیماری کے بعد یعنی تندرست ہونے کی امید نہ ہو، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ باب افعال کی 15 خاصیات ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ سلب ماخذ، ٹھیک ہے۔ تو ماخذ کی جو نفی ہوتی ہے، سلب ماخذ میں کیا ہوتا ہے؟ ماخذ کی نفی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا لغوی معنی، لغت میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، اور سلب ماخذ جو ہے اصطلاح میں فاعل کا مفعول سے ماخذ کو دور کرنا، تو اس وقت یہ فعل متعدی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو میں نے ابھی آپ کو مثال دے کے سمجھایا، شکا زیدن، یہ ثلاثی مجرد میں بمعنی شکایت کرنا، اور اشکیتہ یہ باب افعال سے ہے، میں نے اس کی شکایت کو دور کر دیا، یعنی میں نے اس کو راضی کر دیا، یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بس مختصراً یہ ہم سمجھے قرآن مجید کی ان باتوں کو کہ جو صحت مند لوگ ہیں وہ روزہ ہی رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف سے، صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات پوری یعنی زور و شور کے ساتھ، پوری اہمیت کے ساتھ ثابت ہے۔ اور جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، مسافر ہیں، اور جیسے خواتین کے ساتھ جو مختلف مراحل ہوتے ہیں، تو ان صورتوں میں فدیہ دے دیں۔ بس اتنی سی مختصر سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق دے، اسی پر زندہ رکھے، اور اسی پر ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔